بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ سبھی طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت وہب بن منبع نے روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد نبوت میں ایک شخص شمشون اسرائیلی تھے جو روم کے کسی شہر سے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان کو عطا ہوئی اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہو گئے۔ شمشون کے خاندان کے لوگ بت پرست تھے اور وہ شہر میں رہتے تھے، لہٰذا انہوں نے بستی سے دور ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی، اور موقع بموقع آپ شہر والوں سے جہاد کر کے ان کو قید کر لیتے اور مال غنیمت حاصل کرتے۔ بعض اوقات آپ بغیر کچھ کھائے پیے کئی دن تک قتال کرتے، اور جب کبھی آپ کو پیاس لگتی تو آپ کے لیے پتھروں سے پانی نکلنے لگتا اور آپ خوب سیر ہو کر پانی پی لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو قوت گرفت اعلیٰ پیمانے پر حاصل ہوئی تھی، اس لیے اہل شہر ان سے پریشان تھے اور ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ ایک دن شہر والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ان سے کس طرح نمٹا جائے۔ مشورہ کرنے والوں میں سے کسی نے کہا، جب تک ہم ان کی اہلیہ سے ساز باز نہیں کریں گے تب تک ان پر قابو پانا مشکل ہے۔ چنانچہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگ حضرت شمشون کی بیوی کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ اگر تم اپنے شوہر کو بندوا دو گی تو ہم تم کو اتنا مال دیں گے کہ تم ساری زندگی عیش کرنا۔ چنانچہ یہ عورت مال کی طمع میں اپنے شوہر سے غداری کرنے پر رضامند ہو گئی اور ان سے وعدہ کر لیا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ ان لوگوں نے عورت کو خوب مضبوط رسیاں دیں اور کہا کہ جب شمشون سو جائیں تو یہ رسیاں آپ کے پاؤں میں ڈال کر گردن سے جکڑ دے۔ اس طرح اس عورت کو خوب سمجھا کر واپس چلے گئے۔ رات کو جب حضرت شمشون گھر تشریف لائے اور سونے کے لیے لیٹ گئے اور خوب غافل ہو گئے تو عورت نے آپ کے شانوں میں رسیاں ڈال کر آپ کے ہاتھ گردن سے جکڑ کر خوب مضبوط باندھ دیے اور صبح کے انتظار میں لیٹ گئی۔ لیکن جب آپ نیند سے بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھ پھیلائے تو وہ رسیاں ٹوٹ گئیں، اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیوی سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ بیوی مکارہ نے جواب دیا کہ یہ میں نے آپ کی قوت آزمانے کے لیے کیا تھا کہ دیکھو تو صحیح کہ آپ کتنے طاقتور ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے خفیہ طور پر شہر والوں کو کہلا بھیجا کہ میں نے ان کو رسیوں سے باندھ دیا تھا، مگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا کیونکہ وہ بھی ان کی طاقت کے سامنے موم بن گئیں۔ یہ سن کر شہر والوں نے آپ کے پاس لوہے کا توق اور زنجیر بھجوا دی اور کہا کہ جب آپ سو جائیں تو ان کی گردن میں ڈال دینا۔ چنانچہ رات کو عورت نے ایسا ہی کیا، مگر جب حضرت شمشون بیدار ہوئے تو یہ توق اور زنجیر بھی آپ کے گلے سے ٹوٹ کر نکل گئی۔ آپ نے عورت سے پھر وہی سوال کیا تو اس نے پھر وہی جواب دیا اور کہنے لگی کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے تم مغلوب ہو جاؤ؟ آپ نے فرمایا کہ صرف اللہ تعالیٰ مجھ کو مغلوب کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو ایک اور چیز بھی ہے جو مجھے مغلوب کر سکتی ہے۔ عورت نے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ چیز میں تجھے نہیں بتلا سکتا، لیکن یہ مکار اور غدار عورت ان کو بہلاتی اور پھسلاتی رہی اور وہ ترکیب معلوم کرتی رہی اور اس پر اصرار کرتی رہی۔ حضرت شمشون کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میری والدہ میرے لیے ایک بہت ڈر کی چیز چھوڑ گئی ہیں، اور وہ میرے یہ سر کے بال ہیں۔ اگر کوئی مجھے ان سے باندھ دے گا تو میں مجبور ہو جاؤں گا کیونکہ ان پر میرا بس نہیں چلتا۔ عورت یہ معلوم کر کے دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی، اور جب رات کو آپ سو گئے تو اس نے چپکے سے اٹھ کر آپ کے بالوں سے آپ کو باندھ دیا اور شہر والوں کو اطلاع دے دی۔ چنانچہ شہر والے آئے اور حضرت شمشون کو پکڑ کر لے گئے اور آپ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور آنکھیں نکلوا کر شہر کے وسط میں لوگوں کے تماشے کے لیے کھڑا کر دیا۔ اس شہر میں جگہ جگہ ستون کھڑے تھے جن پر بیٹھ کر لوگ ان کا تماشا بنا رہے تھے۔ بادشاہ بھی تماشا دیکھنے کے لیے محل سے نکلا اور ایک مینارے پر
شہر کے دیگر عمائدین شہر کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چنانچہ جب آپ کا مسئلہ کیا جانے لگا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھ کو ان پر مسلط فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور پھر صحیح و سالم فرما کر حکم دیا کہ شہر کا وہ مینارہ جس پر بادشاہ اور دیگر لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اس کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی کیا، جس سے وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، اور اب آپ کی غدار بیوی پر اللہ تعالیٰ نے بجلی گرا دی، جس سے وہ بدبخت جل کر خاکستر ہو گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک ارادوں اور سازشوں کو ان پر ہی الٹ دیا۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ اللہ حافظ۔